اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب حرف بے تک پہنچے. فارسی کے کچھ ایسے کلمات کہ جو بے رکھتے ہیں جس میں حرف بے آیا ہے. جیسے یہاں دیا ہے بستنی. بستنی یعنی آئس کریم. بستنی کے لیے کہیں گے ان بستنی سردس، ان بستنی شیرینس، بستنی در یخچالس. بچہ بستنی دوست دارند. اس کے بعد ہے حرف کلمہ بلبل. کیا ہے؟ بلبل. بلبل بلبل پرندہ زیباس. بلبل پرندہ زیباس یعنی بلبل ایک خوبصورت پرندہ ہے، چڑیا ہے. بلبل روئے شاخے اس. بلبل صدا دارد. چلے اس کے بعد ہے سیب. سیب یعنی سیب. خوب یعنی سیب در یخچالس، در بشقابس، روی سفره است، در دست است. سیب شیرین است. خوب این سیب قرمز است. من سیب زرد دوست دارم. من سیب زرد، میں پیلا سے پسند کرتا ہوں. اس کے بعد ہے کتاب. کتاب یعنی کتاب. کتاب من کجا گذاشتی. من کتابم را در کیف گذاشتم. کتاب من روی میز است. کتاب در قفسه است. قفسه یعنی الماری، کتاب والی جو الماری ہوتی ہے. چلیں اس کے بعد ہے برگ. برگ یعنی پتا. ورق کو بھی کہتے ہیں برگ. کیا ہے؟ ورق. ورق یہ پنا، اس کو بھی کہتے ہیں برگ. جیسے کاپی میں کہیں گے کہ کتنے پیج کی کاپی ہے، پوچھیں گے کہ مثلا ان دفتر چند برگی است. چقدر برگ دارد. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں گے 100 برگی ہے، 100 پیج والی ہے، 100 پنوں والی ہے. خوب برگ سبز است. برگ روی درخت است. بز برگ می خورد. ٹھیک. برگ زرد شد، پتا پیلا ہو گیا. شد یعنی ہو گیا، شدن سے. چلے اس کے بعد پھر بستنی آ گیا، اس کو چھوڑتے ہیں، پڑھ لیا. باران. باران یعنی بارش، یہ بھی گزر چکا ہے. باد. باد یعنی ہوا. باد یعنی ہوا. خوب باد تندس. ہوا تیز ہے. تند یعنی تیز. باد سردس. باد سردس. کولر باد دارد. چلے اس کے بعد ہے برنج. برنج سفید است. برنج در بشقاب است. مردم برنج دوست دارند. من در نهار برنج می خورم. من در نهار برنج می خورم. چلے اس کے بعد ہے بنزین. بنزین یعنی پیٹرول. خوب ہاں کہیں گے تاکسی بنزین دارد. بنزین گران است، مہنگا ہے. بنزین در قوطی است. ڈبے میں.
خوشبودار ہے، چلو جو بھی کہنا چلے. اس کے بعد ہے بیمار. بیمار یعنی مریض، جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. خوب این آقا بیمار است. بیمار روی تخت است. بیمار در بیمارستان است. بیمارستان لکھ دو. بیمارستان یعنی ہاسپٹل. بیمار لکھ کے ستان لکھ دو. بیمارستان یعنی ہاسپٹل. ٹھیک. بیمارستان یعنی ہاسپٹل. کہیں گے بیمار در بیمارستان است. دکتر برائے بیمار نسخه نوشت. دکتر برائے بیمار نسخه نوشت. بیمار قرص دارد. خب دارو دارد. بینی ناک. بینی برائے نفس کشیدن است. نفس یعنی سانس، کشیدن یعنی لینا. نفس کشیدن یعنی سانس لے. ناک برائے ناک سانس لینے کے لیے. کہیں گے بینی برائے بوئیدن ہے، سونگھنے کے لیے ہے. خوب اس کے بعد ہے بخاری. جی سونگنے کو کیا کہیں گے؟ بوئیدن. بوئیدن بو کرنا، اس سونگنا. بو ایدن. ہاں بوئیدن. ہاں جیسے کہیں گے من گل را بوئیدم، میں نے پھول کو سونگا. بو کہتے ہیں نا، بو یعنی خوشبو، مہک. جی 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 جی. ہاں یہ کہیں گے بینی برائے بوئیدن است یا برائے بو کردن است. ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب اس کے بعد ہے بخاری. بخاری ایک گھر کا ایسا سامان ہے جس سے سردی کے موسم میں کمرے کو گرم کیا جاتا ہے. ہیٹر مثلا کہ برقی ہوتا ہے، ہیٹر الیکٹرانک ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، مختلف سائز کا آتا ہے اور گیس سے جلتا ہے. یہ جیسے چولہا ہوتا ہے نا، گیس کا جلایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے کا کچھ ہوتا ہے. پائپ وغیرہ لگے رہتے ہیں، لائٹر سے جلا دیتے ہیں، اس سے شعلے نکلتے ہیں، اور پھر اس کی گرمی سے، ہیٹنگ سے پورا کمرہ گرم ہو جاتا ہے. وہ ادھر ہمارے یہاں نہیں ہے، ایران وغیرہ میں ہے بخاری. یعنی ان اتاق بخاری دارد. بخاری روشن است. بخاری گرم است. ٹھیک. چلو اس کے بعد ہے بشقاب. بشقاب یعنی پلیٹ. یعنی غذا در بشقاب است. این بشقاب تمیز است، کثیف است. ہاں چلو اس کے بعد ہے بوق. ہارن. ہارن بوق. بچے وغیرہ بھی بجاتے ہیں. پہلے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، آئس کریم بیچنے آتے تھے تو سب لے کے آتے تھے، بجاتے تھے. آٹو والے بھی لگائے رہتے ہیں، ہے نا. ہارن اس کو کہتے ہیں. این کودک بوق دارد. ماشین یا اتوبوس بوق دارد. صدائے بوق زیادہ است. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے بقلمون. بقلمون یعنی جنگلی مرغی. بقلمون جنگلی مرغی. بقلمون در جنگل است. بقلمون گندم می خورد. گوشت بقلمون لذیذ است. گوشت بقلمون لذیذ است. چلیں اس کے آگے آئیے، پھر یہ ختم ہو گیا.
بے کے بعد اب آئیے این آن اور است. ٹھیک، این آن اور است تین کلمہ ہے اشارہ کرنے کے لیے. دیکھیں کبھی کبھی انسان کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہماری زبان میں بھی اشارے کے لیے کلمات ہیں. اگر کوئی دور ہے تو کہتے ہیں وہ مسجد ہے، وہ گھر ہے، وہ لڑکا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ ہاتھی ہے، وہ ہے نا. قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے نا. فارسی میں بھی ایسے ہی ہے اشارہ کرنے کے لیے. دور کے لیے آتا ہے آن اور قریب کے لیے آتا ہے این. ٹھیک. است یعنی ہے مصدر استن سے. کس سے؟ استن. استن سے نون گرا دو گے کیا بچے گا؟ است. است یعنی ہے. استن ہونا، است یعنی ہے. ٹھیک. لیکن یہ مصدر استن سے صرف است آتا ہے، باقی صیغے نہیں آتے. باقی صیغے جو آتے ہیں وہ الف کو ہٹا کے وہاں پر ہے لگا کر کے. جیسے است اس کے بعد آئے گا ہستند. کیا آئے گا؟ ہستند. ہستی، ہستید، ہستم، ہستی. یہ است کبھی ہست بھی آتا ہے، ہستن ہو جائے گا. ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستی. ہست وہ ہے یا است وہ ہے. ہستن، ہستند وہ سب ہے. ہستی تو ہے. ہستی تم سب ہو. ہستم میں ہوں. ہم سب ہیں. تو اگر کوئی چیز قریب ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کہیں گے این. جیسے کہیں گے این میزس، این دفترس، این کتابس. دور ہے اگر کوئی چیز تو کہیں گے آن درختس، آن مسجدس، آن اسپس. جو بھی ہے آن ساعتس. ٹھیک. چلے ہاں. تو اب یہ دیکھیں این آن لگا کر کے جملے بنائے ہیں. این سی بس، دیکھیں قریب ہے کہہ رہے این سی بس یہ سیب ہے. آن انارس دور ہے تو آن اس کے لیے آن انارس. آن کتابس کتاب دور ہے اس لیے آن. این برگس اب یہ پتی قریب ہے اس لیے ان آیا. این برگس یہ پتا ہے یا پتی ہے. این بستنیس یہ آئس کریم ہے. آن بشقابس وہ پلیٹ ہے. خوب این انارس یہ انار ہے. آن سیبس وہ سیب ہے. این استخرس یہ سوئمنگ پول ہے. آن اتاقس وہ کمرہ ہے. این بقلمونس یہ جنگلی مرغی ہے. آن اتوس وہ پریس ہے. این آبس یہ پانی ہے. ان بارانس وہ بارش ہے. این بشقابس یہ پلیٹ ہے. آن استگاس وہ اسٹاف ہے. خوب اب بات توجہ بے تصویر انتخاب کنید. اب جو ہے تصویر دی گئی ہے اور تصویر کے سامنے انگلی سے اشارہ کیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انگلی سے جس تصویر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ تصویر دور ہے یا قریب ہے. ٹھیک. اگر دور ہوگی تو وہاں آن آنا چاہیے. ایک آن آنا چاہیے دوسرے تصویر میں کیا چیز ہے. آن کے بعد اس کا نام آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تصویر سیب کی بنی ہو اور اشارہ دور کا کیا گیا ہو اور وہ انار بھی دور ہو تو آن تو صحیح ہے لیکن انار کی جگہ سیب ہو تبھی غلط ہو جائے گا. تو اشارہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور تصویر کے مطابق کلمہ بھی ہونا چاہیے. جیسے آن بارانس، این آبس،
آن استخرس، آن بارانس، بارش ہو رہی ہے، دور ہے، دور انگلی سے جو اشارہ کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ بارش دور ہے، تو کیا کہیں گے؟ آن بارانس۔ کون سا جملہ صحیح ہے؟ آن بارانس، وہ بارش ہے۔ آن بارانس، جی احسن۔ اب نیچے دیکھیے، این بشقابس، آن استقالس، آن بشقابس، این بشقابس، اس لیے کہ پلیٹ قریب ہے، دور نہیں ہے، دور ہوتا تو آن بشقاب ہوتا، لیکن صحیح کیا ہے؟ این بشقابس۔ اس کے بعد کتاب، این اتاقس، آن کتابس، آن برگس، آن کتابس، آن کتابس، آن کتابس، احسن۔ چلے اس کے بعد چاول ہے اور اشارہ قریب کا ہے، تو این برنجس، این بارانس، آن بوقس، برنجس، این این برنجس، برنجس، این برنجس، یہ چاول ہے۔ خوب اس کے بعد بلبل ہے جو بیٹھا ہوا ہے ایک شاخ پہ، این اسپس، آن بلبلس، آن بقلمونس، کیا ہے؟ آن بلبلس۔ آن خوب بلبلس، نمبر 5، خوب این سیبس، آن بستنیس، این انارس، این انارس، حسن۔ این انارس، نمبر 6، این استغاث، آن اتاقس، این استخرس، این استغاث، این استغاث، یہ اسٹاپ ہے۔ چلیں نمبر 7، آن بوقس، این استقانس، آن اتوس، آن اتوس، ٹھیک۔ نمبر 8، آن بارانس، این بادس، این آسمانس، این بادس، ٹھیک، ہوا ہے اور قریب کا اشارہ ہے۔ چلے آن جاروس، آن پیراہنس، این بخاریس، آن جاروس، آن جاروس، احسن۔ چلے اب واجہ پرسشی، کیا ہے؟ پرسشی، واجہ کہتے ہیں کلمے کو، ورڈ کو، ورڈ، ٹھیک۔ پرسشی یعنی سوالیہ، سوالیہ کلمہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کوشچن ورڈ۔ ہر زبان میں کیا ہے؟ سوال کرنے کے لیے الگ الگ کلمے ہوتے ہیں، اور سوال کرنے کے لیے یہ الگ الگ کلمے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوال الگ الگ عنوان سے الگ الگ چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ کبھی کسی چیز کی مقدار کے بارے میں، کبھی کسی چیز جگہ کے بارے میں، کبھی کسی کی شخصیت کے بارے میں، کبھی کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں۔ ایک چیز ہے نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے لیے فارسی میں آتا ہے چیست۔ کیا آتا ہے؟ چیست۔ چیست اصل میں بنا ہے دو کلمے سے، چین اور است۔ چے یعنی کیا، است یعنی ہے، ان دونوں کو ملا کر چیست بن گیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ استعمال نہیں ہوتا، اصل میں یہی تھا، چے است، چے یعنی کیا، است یعنی ہے، ان دونوں کو ملا دیا گیا، بن گیا چیز۔ چیز کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، کیا ہے۔ کیا ہے کب کہا جاتا ہے؟ جب انسان کو کسی چیز کی حقیقت، واقعیت کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کیا ہے۔ جیب میں کیا ہے، نہیں پتا ہمیں جیب میں کیا ہے، جیب میں کوئی چیز ہے لیکن کیا ہے، سکہ ہے، پیسہ ہے، انگوٹھی ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ یہاں پہ گلاس رکھا ہوا ہے، گلاس میں کوئی چیز ہے لیکن نہیں پتا آپ کو کہ وہ کیا ہے، شربت ہے، دوا ہے، پانی ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو جب کسی چیز کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی
اور حقیقت معلوم کرنا ہوتا ہے تو چیست کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک؟ ہاں، جیسے کہیں گے این چیست، میں نہیں جانتا یہ کہ میرے سامنے رکھی ہوئی چیز ہے یہ کیا ہے. ان چیست یہ کیا ہے، تو جو بھی چیز ہے بتائیں گے. کہیں گے ان دفترس، ان میزس، ان سیبس، ان بشقابس، جو بھی ہے ان آبس. ٹھیک؟ اور جب ان چیست کہا جاتا ہے یا آن چیز یا کسی بھی چیز کے بارے میں جب حقیقت جاننی ہوتی ہے تو سامنے والا جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، واقعیت کا علم ہوتا ہے، جو وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے. ٹھیک؟ تو اگر سوال کیا جائے این چیز یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں حقیقت کو بتایا جائے گا. جیسے فرض کر لیں یہاں پلیٹ میں پھل رکھا ہوا ہے، میں پوچھوں بھائی یہ ان چیز یہ کیا ہے، کہیں ان سیبس، فرض کر لو کوئی سیب نہیں جانا، ان انگورس، ان انارس، ان کیویس، ان پرتقالس، ان موزس، جو بھی لے. ٹھیک؟ چلے ان چیز. اب دیکھیں گلاس ہے، گلاس میں کوئی چیز ہے، لڑکا ہے اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے ان چیز یہ کیا ہے، تو لڑکی کو پتا ہے تو لڑکی کی نہیں این آبس یہ پانی ہے. آن چیز وہ دور ایک چیز ہے. ٹھیک؟ لڑکا پوچھا آن چیز وہ کیا ہے، لیکن یاد رہے سوال میں اگر این آئے گا تو جواب میں بھی این ہی آئے گا، آن نہیں آئے گا. پھر سوال میں آن آئے گا تو جواب میں بھی آن ہی آئے گا. سمجھ لیں؟ ہاں، این آن کے بارے میں اگر سوال ہو، این آن کا اشارہ کر کے سوال کیا جائے تو سوال میں جو آئے گا این آئے گا تو جواب میں بھی این، سوال میں آن آئے گا تو جواب میں بھی آن ہی آئے گا. بدلے نہ، نہیں تو غلط ہو جائے گا. چلیں آن چیست وہ کیا ہے، آن بخاریس. این چیست یہ کیا ہے، این بستنیس یہ آئس کریم ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے گا آپ لوگ، یہ جو چیست ہے یہ لکھنے میں استعمال ہوتا ہے زیادہ، ویلا عام بول چال میں کیا ہے چیئے، کیا بولتے ہیں چیئے. آن چیئے نہیں کہیں گے چیست. کتابوں میں ادبی زبان میں یہ چیز آتا ہے یا کتابوں میں آتا ہے چیز، لیکن عام بول چال میں چیست نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں چیئے. این چیئے، آن چیئے، در جیب شما چیئے، روسر شما چیئے، در بشقاب چیئے، روئے درخت چیئے، در این اتاق چیئے. دیکھیں گے چیست. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کبھی اگر چیئے آ جائے تو بس یہ سمجھیے گا کہ کوئی نئی چیز ہے. چیئے یعنی چیست. ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے پوچھا جائے ان چیست یہ کیا ہے، کہیں گے ان آبس. اگر پوچھ دیا جائے ان چیئے، ان آبس. ٹھیک؟ سمجھ میں آیا؟ یہ یاد رہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. خوب ان چیست یہ کیا ہے یا ان چیئے ہے. اینس بس یہ گھوڑا ہے. آن چیز یا آن چیئے، آن استخرس وہ سوئمنگ پول ہے. آن چیست وہ کیا ہے، آن سیبس وہ سیب ہے. آن چیست وہ کیا ہے، آن بلبلس وہ بلبل ہے. پاسخ درست را انتخاب کنید. اب آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے. دیکھیں بالکل اس کا نمونہ پہلے بھی گزر چکا ہے. جس طریقے سے اس سے پہلے گزرا ہے کہ ایک تصویر بنی ہے، تصویر کے بعد ایک اشارہ ہے. ٹھیک؟ ہاتھ بنا ہوا ہے، انگلی سے اشارہ کیا گیا ہے.
دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک تو تصویر میں کیا چیز بنی ہے، ایک دوسرے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ دور سے کیا گیا ہے یا قریب سے. اگر دور سے ہے تو آن آنا چاہیے، قریب ہے تو ان آنا چاہیے، اور باقی تصویر میں جو چیز بنی ہے وہ آنا چاہیے جملے میں. تو جہاں پہ صحیح اشارہ ہو ان آن اور تصویر میں جو چیز بنی ہے اس کا کلمہ آتا ہے تو وہی جواب درست ہوگا، اسی کو انتخاب کریں. جیسے دیکھیں بارش ہو رہی ہے، انگلی سے اشارہ کیا گیا ہے اور دور ہے، تو سوال کیا جائے گا آن چیست، تو صحیح جواب اس کا آن بارانس، آن بارانس. ایسے ہی بقیہ تصویر میں دیکھ کر کے انتخاب کرنا ہے. آن چیست وہ کیا ہے، آن بارانس، آن استخرس، این آبس. آن بارانس یہ صحیح ہے. آن بارانس. ٹھیک، چلے پہلا سوال. این چیست یہ کیا ہے، این پاس، این پاس. آن اتاقس. این پاس. احسن. نمبر 2 آن چیست وہ کیا ہے، این برنجس، آن بارانس، آن بستنیس. آن بستنیس. خوب. نمبر 3 این چیست یہ کیا ہے، این برگس، این غزاس، آن سیبس. این غزاس یہ کھانا ہے. احسن. بولتے رہے، خاموش نہ رہے تاکہ کم سے کم زبان چلے اسی بہانے. این چیست یہ کیا ہے، این استغاث، این انارس، آن بارانس. این استغاث. احسن. یہ اسٹاپ ہے. آن چیست وہ کیا ہے، آن استخرس، آن اتاقس، این استغاث. آن اتاقس. احسن. کمرہ بنا ہوا ہے. خوب. ان چیز یہ کیا ہے، آن برگس، آن برنجس، ان بارانس. این بارانس یہ بارش ہے. احسن. نمبر 7 ان چیز یہ کیا ہے، آن بلبلس، ان بقلمونس، ان اسپس. بقلمون. ہاں صحیح تلفظ کا. خوب. نمبر 8 آن چیز وہ کیا ہے، این آبس، آن بنزینس، آن برنجس. آن برنجس. خوب. اب یہ درس تمام ہو گیا. اب جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ٹھیک اسی کا خلاصہ آ رہا ہے، اسی کو ایک جگہ اکٹھا دے رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ حضرات اس کو دوہرا کر قاعدے سے پڑھ کے کل آئیے گا. ٹھیک. یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے. ٹھیک. میں کل انشاءاللہ اسی پیج سے سوال کروں گا. جیسے یہ الفاظ دیے، الفاظ کے معنی پوچھوں گا، پھر الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا. اب جیسے آن ان لگا کے، چیست لگا کے، است لگا کے، جیسے بھی چھوٹا موٹا جملہ آپ بنا سکتے ہیں، بنائیے گا. ٹھیک. اور باقی یہ جملے جو دیے ہوئے ہیں ان جملوں کو پڑھواؤں گا، اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے مثلا کہ میں پوچھوں کہ یہاں پہ مثلا کہ یہ استقان آیا ہے، ٹھیک، استقان کو ہٹا کر کے نام لے لوں مثلا کہ کسی چیز کا جو آپ نے پڑھا ہو پہلے. جیسے ان استقانس، میں کہوں یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، میں کہوں گا یہ جھاڑو ہے، یہ کرتا ہے. آپ کو صحیح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کہیں گے ان پیراہنس، کم اگر کرتا ہے تو. ٹھیک. چلیں کسی طریقے کا کوئی سوال ہو